بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس مہربان رحیم کریم کے نام سے جس کی عبادت سے قلب سکون ملتا ہے۔ بے شک وہی لائق تعریف اور لائق عبادت ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا گھر کسی ویران قبرستان سے کم نہیں ہے، کسی بیابان سے کم نہیں، کسی گپ اندھیرے جیسا ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو اس گھر کے افراد زندہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنے گھروں میں ذکر خدا کا اہتمام کیا کرو تاکہ اللہ کے فرشتے تمہاری سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب تیار ہے جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا۔ کوئی شک نہیں کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک ایک بدترین انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، لوگوں پر شفقت و مہربانی کیا کرو، اپنے کردار کو اس قدر بلند اور عظیم بنا لو کہ یہودی تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام سے محبت کرنے لگیں، کیونکہ جو شخص دوسروں پر شفقت نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر شفقت نہیں کرے گا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول خدا، درود و سلام ہوں آپ پر، دنیا میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے قریب وہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہے جس کا دل صاف ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی حسد و بغض نہ ہو، جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، جس نے کبھی منافقت نہ کی ہو، اور جو دنیاوی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کی تیاری میں آلس نہ کرے، وہی شخص اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ جب بھی دعا مانگتے ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جلدی نہ کرو۔ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی سے مراد ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی پر اللہ نے قبول نہیں کی۔ ایسا شخص جلد باز ہے اور جلد باز اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات کے کسی پہر اٹھ کر جائے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے، خواہ وہ دنیا و آخرت کے متعلق ہو، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس شخص کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو احادیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ خلوص نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔